جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ یہ حکومت نے اچانک ہی انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کی پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، صحافیوں کو فون بھی کیے جا رہے ہیں، رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز بھی اس پہ ارینج کیے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کا ایک رات ہم نے بھی پروگرام کیا تھا اپنے اس میں جی ٹی وی پہ، وہ ہے حدیبیہ کیس جو ہے، حدیبیہ اسکینڈل کو دوبارہ حکومت نے کہا کہ ہم اس کی تفتیش دوبارہ کریں گے یا اس کو دوبارہ ری اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس پر نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑا اچھا خاصا رولا ڈال رہے ہیں، شور شرابہ ڈال رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے بیسیکلی ان کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور دیگر ججز نے آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے اس کو کلوز کر دیا تھا، یہ کہہ کر کے ٹائم بار ہو گیا ہے کہ وقت پر اپیل نیب نے نہیں کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، لہٰذا اس کو دوبارہ ری اوپن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت بڑے جشن منائے گئے تھے، حالانکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر کیا گیا تھا، کوئی میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کرپشن نہیں ہوئی یا منی لانڈرنگ نہیں ہوئی 1-1.5 ارب کی، بس انہوں نے کہا جناب کہ کیونکہ اس میں ٹیکنیکل یہ فائدے جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ امیر اور پاورفل لوگوں کو زیادہ ملتے ہیں، سو وہ ان کو بھی فائدہ مل گیا، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ مل گیا، ٹائم بار ہو گیا۔ اب یہ بات ساری وہاں پہ ختم ہو گئی تھی اور اب اچانک یہ جو ہے نا ایشو دوبارہ یہ کھڑا ہو گیا اور بڑے انتہائی شد و مت سے کھڑا ہو گیا، اور لگتا ہے یہ کہ حکومت آنے والے دنوں میں اس کو پرسو کرے گی، اس کو ری اوپن بھی کرے گی، انویسٹیگیشن بھی ہوں گے، نوٹسز بھی شاید سرو کیے جائیں، اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی یہ پارٹی جو کوشش کرے گی کہ وہ عدالت میں جائے، سپریم کورٹ میں جا کے کوئی کیس فائل کرنے کی کوشش کرے کہ جناب یہ تو کلوز ٹرانزیکشن سے ہی آپ نے کہہ دیا تھا، تو حکومت جو ہے وہ دوبارہ اس کو ری اوپن کر رہی ہے، توہین عدالت کی مرتکب ہو رہے، لہٰذا آپ اس پر کارروائی کریں اور ان کو روکیں۔ ممکن ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں، وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے یا سپریم کورٹ سیدھے وہ چلے جائیں، بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ نہ جائیں، کہ وہاں سے کوئی ایڈورس کوئی فیصلہ نہ آ جائے، بہرحال یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ تو ان کے وکیل لیگل ٹیمیں ہی بہتر بتا سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اچانک کیا ایسی ایمرجنسی پڑ گئی ہے کہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے، اب حکومت کو ہونے والے ہیں تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، اگست میں 2 مہینے بعد اس کو 3 سال حکومت کو ہو جائیں گے، کہ 3 سال بعد ان کو کیوں خیال آیا کہ ہم نے اس کو حدیبیہ کیس جو اسکینڈل منی لانڈرنگ جو ہے اس کو ری اوپن کریں۔ وہ آتے ہی کیا جا سکتا تھا اور یہ سٹیپس جو ہیں اس وقت بھی لیے جا سکتے تھے، اور بہت ساری میں حکومت کو اس میں جسٹیفائی سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو نہ اس کو جسٹیفائی کیا، اپنے منہ میاں مٹھو چلو بننے دیں، اب کیا کریں، مجھے خود ہی بننا پڑے گا سم ٹائم۔ اس کو ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ لے لیں آپ، کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا جب یہ کیس اس کو کلوز کیا گیا تھا کہ حدیبیہ کیس جو ہے یہ بند کر دیا جائے۔ میرا کلپ ہے جو میں نے چلایا بھی تھا، اپنے پروگرام میں چلایا تھا، ویسے بھی ٹویٹر پہ میں نے ٹویٹ کیا ہے، اس میں نے کہا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، یہ کیس آپ کو ری اوپن کرنا پڑے گا، یہ کیس اس طریقے کا بند نہیں ہو سکتا کہ اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اسپیشلی اس میں اسحاق ڈار صاحب کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کچھ 40 پیجز جو ہے اپنے ہاتھ سے مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے وہاں پہ 164 سیکشن کے تحت بیٹھ کر بڑی دیر تک 1-2 گھنٹے لگا کر اپنے ہینڈ رائٹنگ سے انہوں نے سارے کا سارے یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو جنرل امجد جو ہیں انہوں نے پارڈن دی تھی، رہائی دی تھی، اٹک کے قلعے سے ان کو رہا کیا گیا تھا۔ سو یہ تو وہ اس میں گواہ بنے تھے، اور ڈار صاحب نے ان کا وہ کہتے ہیں نا کسی کا ککھ نہ چھوڑنا، انہوں نے شریف خاندان کا، شریف فیملی کا ککھ نہیں چھوڑا تھا، اور ایک ڈیٹیل بتائی تھی کہ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی تھی، کس نے کی، کیسے وہ لندن کی قاضی فیملی کے جو پاسپورٹ تھے ان کو یوز کیا گیا، ڈالر ان کے اکاؤنٹ کھلوائے گئے، کون کون لوگ تھے، ڈیٹیل تھیں، اور باقی اگر کوئی کسر وہ رہ بھی گئی تھی تو انہوں نے ایون شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کیسے کی تھی، اور باقاعدہ ایک انہوں نے عرب خاتون تھی، عرب ملک کی، اس کا نام پتے سارے انہوں نے دیے ہیں اپنے ایفیڈیوٹ میں کہ کیسے شہباز شریف صاحب نے ان کا یہ پاسپورٹ اور ان کی ڈیٹیلز ان کو دی تھیں کہ ایک اور اکاؤنٹ ان کے نام پر کھولے، اس کے نام پر منی وغیرہ ٹرانسفر کی جائے، جس پر شہباز شریف صاحب جو ہیں آج تک ناراض ہیں، ڈار صاحب سے نہیں بن سکی کہ اتنی ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، نیب کو آپ نے اچھی بچی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دیہاتی زبان میں، سب کچھ آپ نے بتا دیا تھا۔ خیر وہ ساری چیزیں تھیں جو میری اسیسمنٹ تھی اس وقت، کوئی ریڈنگ تھی ایگزیکٹلی وہی، 3-3.5 سال بعد وہی ہو رہا ہے، کیس ری اوپن ہو رہا ہے، لیکن ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو آپ یہی کہیں گے کہ، اور ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ تحریک انصاف حکومت جو انصاف چاہتی ہے بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو اس میں نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے اس کی 2 ریزننگ ہے۔ ایک تو حکومت جو ہے ایک آف کورس قاضی فیض عیسیٰ والا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ڈسٹرب ہے، حکومت بھی ڈسٹرب ہے، ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ڈسٹرب ہے، اور اس کیس کو جو انہوں نے یہ کلوز کیا تھا اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں اس بینچ میں شامل تھے، لہٰذا اس کو ری اوپن کرنا دوبارہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں جب تک چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے 1-2 سال بعد، تو اس ایشو کو الائیو رکھا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے انہوں نے شریف خاندان کو ایک ریلیف دیا گیا تھا، فیور دی گئی تھی، اور ایسا بندہ چیف جسٹس لگنے والا ہے، لہٰذا
حکومت اس کو ڈرم بیٹ کرے گی, اس میں پراپاگنڈا سامنے آئے گا, وہ چیزیں سامنے لائی جائیں گی, بتایا جائے گا, ڈیبیٹس جیسے میں نے کہا, تو لہٰذا ان کو کنٹروورشل رکھا جائے گا, ان کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اس وقت تک جب تک وہ چیف جسٹس نہیں بنتے, تاکہ کل کو کوئی فیصلے کریں بھی سے حکومت کے خلاف, یا حکومت کو وہ کہتا ہے نا اگین اس پہ کوئی فیصلے جیسے میں نے کہا کریں, تو کہا جا سکے جی ہمارا تو ذاتی مسئلہ چل رہا تھا, ہمارا تو ان کے ساتھ ایشوز چل رہے تھے, اور یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے قاضی صاحب چیف جسٹس بنتے ہمارے خلاف ہو گئے, ہمارے خلاف سٹیپس لے رہے ہیں. سو اس طرح کی چیزیں بھی صاف ظاہر ہے ان کو سوٹ کرتی ہیں حکومت کو, وہی کیس ہے. دوسرا جو امیڈیٹ ریجن بنی ہے وہ بنی ہے جنرل باجوہ صاحب کی پریس کانفرنس تو نہیں کہیں, مطلب پریس بریفنگ کہہ لیں, آف دا ریکارڈ جو انہوں نے 30 جرنلسٹوں کے ساتھ کی تھی, اس میں انہوں نے بیٹھ کے کوئی 7 گھنٹے جو ان کی ملاقات انکلوڈنگ افطار ڈنر جو تھا 6 گھنٹے لگا لے رفری, یا ان کے لوگ 5-6 گھنٹے جو گفتگو, 5-6 گھنٹے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے 30 صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر آرمی چیف کی بات کرنا, اور ایک ایک ایشو پہ ڈیٹیل سے ان کے سوالات کے جوابات دینا, اور ڈٹ کے جواب دینا. بہت سارے جوابات تو صاف ظاہر ہے بڑے سخت جوابات تھے میرا خیال ہے, تو ان کے جواب دینا, ان میں سے بہت ساری خبریں نکلی ہیں, کچھ میں نے بھی رپورٹ کی تھیں. مطلب صاف ظاہر ہے کوئی ایک آدھ آپ ان سے سورسز سے بات کرتے ہیں, لوگوں کی اپنی میموری وہ بھی ہوتی ہے کہ 5 گھنٹے کی ساری باتیں تو آپ کو نہیں یاد رہتی ہیں کہ کیا کیا امپورٹنٹ پوائنٹ رہ جاتے ہیں. کوئی 2 دفعہ میں نے بھی اس پہ وی لا کیے جو مجھے کوئی ڈیٹیلز پتہ چلی تھیں. تو اس کے بعد جو اصل اس میں رولا پڑا میں سمجھتا ہوں, جاوید چودھری صاحب نے جب انہوں نے کالم لکھے 2 اوپر اس میں نیچے لکھے, انہوں نے کوٹ کیا میٹنگ کو کہ جنرل باجوہ صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں, اور پھر ڈار صاحب نے ہمارے سینئر ہیں یہ طلعت حسین صاحب, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا. تو اس کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے یا کسی کے لیے کہ یہ سارا یہ جو حدیبیہ آیا ہے, کیونکہ حدیبیہ میں جو مین بندے ہیں, جو مین اس میں ہے جو ان کے لیے ایک اور مقدمہ بن سکتا ہے, وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی اور جنرل باجوہ صاحب کی جو آپس میں ایک ہیٹڈ آرگومنٹ کہیں, آرگومنٹ تو نہیں کہیں, دونوں فیس ٹو فیس نہیں تھے, جو ہیٹڈ ایکسچینج آف ورڈز ہو رہا ہے, وار آف ورڈز کہہ رہے ہیں, لفظی جنگ کہہ رہے ہیں, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ابھی ان کو آرمی چیف بنے ہوئے جنرل باجوہ صاحب کو ابھی ان کو میرا خیال ہے 1 سال ہوا تھا شاید, تو اسی وقت ایک ان کے درمیان اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں یا آتے جاتے جو میٹنگز ہوتی تھیں وہاں پہ بھی خاصا ایک ان پلیزنٹ کہیں یا تھوڑا سا ہیٹڈ آرگومنٹ ہو چکا تھا, اور اس پہ یہ سپیک کے یہ قرضوں کے حوالے سے, لون کے حوالے سے, میٹرو کی تو خیر وہ ڈینائی کرتے ہیں ڈار صاحب, بہرحال وہاں پہ انہوں نے لکھا چودھری صاحب نے کہ اس پہ ان کے درمیان بحث ہوئی تھی, اور جنرل باجوہ صاحب واز سیریسلی کنسرن کہ جتنے مہنگے وہ قرضے لے رہے ہیں, ڈار صاحب لے رہے ہیں, سپیک کے لے رہے ہیں, دیگر لے رہے ہیں, تو ان کو کیسے ریٹرن کیا جائے گا. تو انہوں نے اپنی طرف سے لکھا کہ ایک آدھ میٹنگ میں ہمارے وہاں پہ بات ہوئی, ایک انہوں نے یہ کہا ڈار صاحب پہ کہ ڈار صاحب بڑے مہنگے قرضے لے رہے تھے, دوسرا انہوں نے بتایا کہ جناب کہ ایک ویسپا کمپنی آنا چاہ رہی تھی, انہوں نے اس میں کمیشن مانگا جو ان کو سفیر نے بتایا, تو تیسرا اس میں وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یا ڈار صاحب جو فجنگ کرتے تھے, مطلب جھوٹ بول کے اپنی گروتھ وغیرہ شو کرتے تھے, اور وہ تیسرا جو اس سے پہلے جو ہوئی تھی 2017 کے آرٹیکل کا بتا رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے سیکیورٹی اور اکنامک پراسپیرٹی کے درمیان کوئی بیلنس نہیں آ رہا, کہ آرمی کو جو بجٹس چاہیے, پیسے چاہیے, اتنی ان کو شاید فنڈز وغیرہ پیسے نہیں مل رہے تھے, لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ وداؤٹ سیکیورٹی باجوہ صاحب جو تھے آپ کی اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ اس کو یقینی بنانا مشکل ہو جائے گا. یہ آرٹیکل یہ چھپا, میں نے بھی اس کو ڈار صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے ریفر کیا اس کو کہ جی میری تو وہ باجوہ صاحب سے بڑی پرانی ایک اس کی چپکلس چل رہے تھے, خرم صاحب ہیں, یہ خرم حسین صاحب ہیں, ڈان میں لکھتے ہیں, تو ان کا وہ آرٹیکل تھا, تو وہ میں نے گوگل کر کے پڑھا ہے, تو اس میں بھی لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈز انکمفرٹیبل ہے. اور ابھی آرمی چیف جو ہے ان کو بنے ہوئے جیسے میں نے کہا 1 سال بھی نہیں ہوا تھا, اور ڈار صاحب یہ کریڈٹ بھی لے رہے تھے کہ ان کو آرمی چیف بنانے میں میرا بھی کچھ اس میں رول تھا. صاحب نواز شریف صاحب نے ان سے یقینی طور پر مشورہ کیا ہوگا, ڈار صاحب ان کے گھر کے بندے ہیں, ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں, ان کے لیے سارے 2 نمبریں جتنی بھی تھیں وہ ڈار صاحب ہی ان کو طریقے بتاتے رہے ہیں کہ پیسہ پاکستان میں کیسے کرنا ہے, جیل اکاؤنٹ کیسے بنانے ہیں, بینک ٹرانزیکشن, اکنامک ریفارم ایکٹ, سارے کام وہی کرتے تھے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آرمی چیف لگا رہے ہوں تو انہوں نے ان سے نہ پوچھا ہو. بلکہ عامر متین صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت جو ہے وہ ڈار صاحب کو ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی, سبلیٹ کی ہوئی تھی کہ بھائی صاحب آپ چلائیں, میں ابن بطوطہ کی طرح ذرا پوری دنیا کے چکر لگاؤں. 100 سے زیادہ انہوں نے چکر لگا لیا پوری دنیا کو. پارلیمنٹ کبھی نہیں گئے, اگر کبھی سے مراد 7-8 مہینے نہیں گئے. انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگز کبھی نہیں انہوں نے اٹینڈ کی, 6-6 مہینے بعد ہوتی تھیں. وہ سینٹ میں ایک سال نہیں ہوتا, ساری کوئی یہ کمیٹیز تھیں, محکمے تھے, جو بھی تھا ڈار صاحب چلا رہے تھے. یقینی طور پر آرمی چیف کے انتخاب میں بھی ہوگا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے ہی ایک ساتھ میں کہ ان کو آرمی چیف بنوانے میں
یہ کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے جنرل باجوہ صاحب کو، کیونکہ ہر دوسرا بندہ جو بھی ملتا ہے وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب کہ ان کو بنوانے میں میری بھی سفارش تھی، میرا بھی رول تھا۔ اس دن ہمارے دوست ابصار عالم صاحب نے بھی یہ دعویٰ اپنے ٹویٹ میں کیا ہوا تھا کہ ان کو یہ ایکسٹینشن دلوانے میں یا مدت ملازمت میں میرا بھی بڑا رول تھا، میں نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ اور ساتھ میں محمد زبیر صاحب کا کہا جاتا تھا جو گورنر تھے، ان کا بھی بڑا تھا کہ جناب انہوں نے بھی کوئی گارنٹیز اور ضمانتیں دی تھیں۔ تو اس طرح کے اور بھی دو چار مارکیٹ میں لوگ پھرتے ہیں جو یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب کو ہم نے آرمی چیف لگایا۔ اب یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں 7-8 جو ہیں یہ کریڈٹ لیتے ہوتے ہیں کہ جناب کہ ہم فلاں بندے کو ہم نے آرمی چیف لگایا، چلیں لگوایا ہوگا مان لیتے ہیں، تو وہ بات بھی انہوں نے کر دی۔ سو ڈار صاحب کی اور ان کی بڑی پرانی چیک لسٹ چل رہی ہے، لگ رہی ہے۔ اب جو اٹیکس کیے ہیں انہوں نے جناب باجوہ صاحب نے، ویری سیریس اٹیکس، ان کا یہ کہنا فنانس منسٹر کے بارے میں کہ جناب یہ پیسے یہ کھاتے تھے یا کمیشن مانگتے تھے یا فجنگ کرتے تھے، مہنگے قرضے کی بات ڈار صاحب بڑا دفاع کر رہے تھے۔ میں باقی تو چھوڑ دیں، میں ایک قرضے کی بات کر لوں، جو یورو بانڈ انہوں نے 2014 میں $500 ملین انہوں نے لیے تھے مارکیٹ سے 8.25، جبکہ ریلائنس انڈین کمپنی جو ہے اس کو 2.75 پہ ملے تھے، جو کہ کمپنی ہے، اس نے $700 ملین اکٹھے کر لیے تھے 2.75 پہ، اور ڈار صاحب انہی دنوں میں وہ لون لے کے آئے تھے 8.25 پہ $500 ملین، دنیا کا مہنگا ترین، جب دنیا کے دیگر ملکوں نے نہیں لیا تھا ہم نے وہ لے لیا تھا۔ بعد میں چودھری شجاعت حسین نے مجھے اور عامر متین صاحب کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جناب اس میں سے اکثر پیسے جو ہیں پاکستان سے بھیج کے وہ بانڈ خریدے گئے تھے، اور خریدنے والے یہی اپنے ہی بینیفیشریز تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا منافع پرافٹ مل رہا تھا۔ بلکہ جب ان کے سلیم مانڈوی والا صاحب نے انکوائری شروع کی، انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی، تو ان کو اس وقت ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو آج کل عمران خان صاحب کی ناک کا بال ہیں، انہوں نے ڈیٹیل دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سلیم مانڈوی والا صاحب کا کہنا تھا کہ $70 ملین پاکستان سے بھیج کر وہ مہنگے ترین بانڈ خریدے گئے تھے۔ اور جب ڈار صاحب کو کنفرنٹ کیا گیا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے، اتنا بڑا مہنگا قرضہ لے رہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم مارکیٹ چیک کر رہے تھے، نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے چیک کرنا کہ میرے وزیر اعظم بننے سے کتنی ہماری کریڈیبلٹی بہتر ہوئی ہے، آپ نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا، اتنے مہنگے لون لے کے صرف نواز شریف صاحب کو چیک کروا رہے تھے۔ بہرحال وہ لون تو آپ نے مہنگے لیے جس کو ڈار صاحب اپنا وہ کنفرنٹ کر رہے تھے۔ اب اس کے جواب کے طور پر ڈار صاحب جو ہیں، اگرچہ ان کو دھیمے لہجے کا سمجھا جاتا ہے، وہ زیادہ غصے میں نہیں آتے، پرووک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ کوشش کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھی جائے، بزنس مین ان کا مائنڈ ہے، وہ لڑنے بھڑنے پہ یقین نہیں رکھتے نواز شریف صاحب کی طرح، لیکن پھر بھی وہ اس میں لگ رہا تھا طلعت حسین صاحب کے انٹرویو میں کہ وہ ہوئے ہیں، وہ پرووک ہوئے ہیں، وہ غصے میں ہیں، انہیں افسوس ہے، انہیں جیسے ہوتا ہے ایک بندے کو کہ ان پہ الزامات لگے اور لگانے والا ایک آرمی چیف ہے، کوئی چلو عام کوئی صحافی اینکر وغیرہ بھی نہیں ہے جس کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک جرنل 30 جرنلسٹوں کے سامنے آپ کو الزامات لگا رہے ہو بڑے سیریس قسم کے، تو جوابی الزامات پھر انہوں نے بھی لگائے، اور بڑے میرا خیال انہوں نے وہ الزامات لگوائے جس پہ آرمی قیادت جو ہے وہ یقینی طور پر خوش نہیں ہوگی۔ مثلا 2-3 جو ہیں جن میں پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے، وہ ڈیمورلائز سمجھتی ہے۔ ایک ان کا تھا اس پہ 71 کا کہا، مطلب ان کا یہ کہنا تھا جب آپ لوگ اپنے کام نہیں کرتے ہم سے تو جواب طلبیاں کرتے ہیں، جو ڈار صاحب کا مقصد تھا۔ پھر انہوں نے 71 کا انہوں نے سرنڈر کا بتایا، شکست کا بتایا، پھر کارگل کا انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے یہی بات کی کہ آپ لوگ اپنا کام نہیں کرتے، مختلف ڈاکٹرن جو ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں، آپ کے ڈاکٹرن کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور پلس انہوں نے کہا جناب یہ کمیشن کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی بڑا سیریس اٹیک تھا اس پہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ پہ کہ جناب کہ آپ کمیشن کی باتیں کرتے، کمیشن کی باتیں ان کا کہنا تھا ہم سے زیادہ آپ کے ہاں ہوتی ہیں چیزیں۔ سو انہوں نے جا کے پورا انہوں نے ٹارگٹ کیا اس کو اسٹیبلشمنٹ کو، اور انڈیا کے حوالے سے بڑا کہ یہ کشمیر کے اس پہ ایشو پہ جس کو باجوہ صاحب لے کے چل رہے ہیں کہ ہم اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ سیل آؤٹ کا انہوں نے الزام لگایا۔ سو اٹس اے ویری سیریس وار۔ اگر کسر انہوں نے جناب باجوہ صاحب نے نہیں چھوڑی تھی تو وہی کسر جو ہے انہوں نے بھی نہیں چھوڑی، انہوں نے وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے بھی جواباً سارے مطلب جو باجوہ ڈاکٹرن کہا جاتا ہے یا باجوہ صاحب کی یہ پالیسیز کہا جاتا ہے، ان کا ویژن کہا جاتا ہے، اس پہ خاصے انہوں نے اٹیکس کیے، اور پاکستانی فوج کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ فوج سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں انہوں نے اس پہ ایک آدھ انہوں نے چن کر انہوں نے باتیں کی اور بتایا کہ کیسے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے خود اس کی اپنے کیا بلنڈرز ہیں کیوں اور ان کے اپنے کیا فلاح ہیں، اور وہ ان پہ جو الزامات لگے تو وہ کہا جناب کہ میں اس کو ایک انٹرنیشنل کیس کر سکتا ہوں۔ اب کیسے کر سکتے، وہ مفرور ہیں، صاف ظاہر ہے، پاکستان آ نہیں سکتے، یہاں کیس ہو نہیں سکتا، لندن میں وہ کر نہیں سکتے، کس کو پارٹی بنائیں، جوید چوہدری صاحب ادھر ہی ہیں، انہوں نے کہا مجھے ان کو بنانا پڑے گا۔ پھر سفیر وہ ہیں افغانستان میں جس نے کہا تھا ویسپا سے یہ کمیشن لینا چاہتے تھے، آرمی چیف پاکستان کے، سو کیس کیسے کریں، کس پہ کریں، کیا اس کی جورسڈکشن بنائے، سو وہ تو صاف ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو باتیں انہوں نے کرنی تھیں وہ خاصی میرا خیال سخت باتیں انہوں نے کی ہیں، جس کے بعد حکومت کو یہ ایک موقع ملا ہے، یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ڈار صاحب کو فکس اگر کرنا ہے اور ڈار صاحب کو خراب کرنا ہے
تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کا حدیبیہ جو ہے نا دوبارہ اس کو ریوائیو کیا جائے، دوبارہ اس کی تفتیش کی جائے۔ لہٰذا میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے کہ یہ ساری جنرل باجوہ اور ان کی اسحاق ڈار صاحب کی آپس میں جو ایک ہارٹ ورڈز ایک ان کے ایکسچینج ہو رہے ہیں، الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں، اس کے بعد حکومت کو یہ لگا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیمپس کے درمیان جو شہباز شریف صاحب کی روانگی پہ ان کی ضمانتوں سے عمران خان کو لگ رہا تھا کہ شاید دونوں کیمپس میں کوئی صلح ہوگی یا دونوں کیمپ یہ شریف اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ شاید قریب آ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی وجہ سے، انہیں موقع مل گیا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور اس کیس کو دوبارہ اس کو ریوائیو کر کے، جس میں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں، بلکہ پورے شریف خاندان کی خواتین ہیں، ان کے نام آتے ہیں۔ سو حکومت کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اس بات کو ایکسپلائٹ کرنے کا کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف، اور جب یہاں پہ ایک فیس ٹو فیس آئیں گے، پہلے نواز شریف صاحب اور آرمی چیف ایک دوسرے کے فیس ٹو فیس ہے، مریم نواز صاحب اور آرمی چیف اور DGIS ہے، پھر ہم نے دیکھا وہ تقریریں ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ اب ڈار صاحب جو انہیں کی فیملی کے بندے ہیں، انہوں نے اٹیک کیے ہیں باجوہ صاحب پہ براہ راست، بلکہ فوج پر بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے انہوں نے جرنیلوں پہ ان پہ بھی کمیشن کے اور دیگر الزامات جو ہیں انڈیا کے ساتھ 71 کی وار ہو یا کارگل ہو، ان ایشو پہ بات کی ہے۔ سو حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کیس کو پرسو کرے، ریوائیو کرے، جہاں پہ وہ انصاف کا نعرہ مار سکے گی، وہاں پہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی یہ تھوڑی سی تسلی دی جا سکے گی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ڈار صاحب نے آپ پہ جو الزامات لگائے ہیں، باتیں کی ہیں، اس کا جو ہم جو ہے نا وہ وہاں سے ان سے بدلہ یہ حدیبیہ میں لے لیں گے اور ساری چیزیں عوام کے سامنے لائیں گے، کورٹ میں رکھیں گے یا میڈیا کے سامنے رکھیں گے، اور ڈار صاحب اور شریف خاندان کو مزید ہم خراب کریں گے۔ سو میری اسیسمنٹ ہے کہ اس کی فوری سامنے آنے کی مین ریزن ہے، ایک تو قاضی فیضی صاحب والے ایشو کو دوبارہ اٹھایا جا سکے گا جنہوں نے ریلیف دیا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب اور شریف خاندان کے درمیان یا شریف خاندان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رستے کم ہو رہے تھے، فاصلے، ان کو دوبارہ جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے ان کو ایک نئے سرے سے ایک نئی گلف کریٹ کرنے میں کامیاب ہوگی۔ لہٰذا یہ ون ون سچویشن ہے عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت اس کیس کو فالو کریں، پرسو کریں، اور اس سے یہ کئی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی۔